السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر رابرٹ کرین رحمہ اللہ اور قرآن۔ دوستو، 20 جنوری 1969 کو رچرڈ نیکسن امریکہ کا 37واں صدر بنا۔ اس نے اپنی کابینہ میں ڈاکٹر رابرٹ ڈاکسن کرین کو خارجہ امور کا مشیر بنایا۔ ڈاکٹر رابرٹ جامعہ ہارورڈ کے فاضل تھے۔ اس جامعہ سے عوامی قانون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی تھی اور ان کا مقالہ بھی جامعہ ہارورڈ نے 1959 میں شائع کیا تھا۔ اس کے ساتھ وہ بین الاقوامی قانون میں بھی پی ایچ ڈی ہولڈر تھے۔ وہ ہارورڈ سوسائٹی آف انٹرنیشنل لا کے صدر بھی تھے۔ جس وقت انہیں صدر نیکسن نے اپنی کابینہ میں شامل کیا، اس وقت وہ امریکی قومی سلامتی کونسل کے ڈپٹی ڈائریکٹر بھی تھے۔ وہ بین الاقوامی سیاست کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ وہ امریکہ میں مرکز تمدن و تجدید کے بانی تھے۔ انہیں دنیا کی 6 بڑی زبانوں پر مکمل مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے 1961 میں امریکہ کے پہلے تھنک ٹینک سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز کی بنیاد رکھی تھی۔ ایک دن امریکی صدر نیکسن نے اسلامی اصول و قواعد کے بارے میں پڑھنا چاہا۔ انہوں نے انٹیلیجنس ادارے CIA سے کہا کہ میرے لیے اس موضوع پر ایک تحقیقی مضمون تیار کرو۔ CIA حکام نے صدر کے حکم پر ایک تحقیقی مضمون تیار کیا، لیکن وہ قدرے لمبا تھا۔ صدر اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس کا اختصار کرانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے مشیر ڈاکٹر رابرٹ کرین سے کہا کہ اس مضمون کو پڑھیں اور اس کا خلاصہ کریں۔ اور رابرٹ نے اس مضمون کو پڑھا اور صدر کو اس کا خلاصہ کر کے دے دیا، لیکن اس مضمون کے مدرجات نے رابرٹ کو اسلام کے متعلق مزید تحقیق پر مجبور کر دیا۔ لہذا وہ اس موضوع کے بارے میں مزید معلومات کے لیے اسلامی سیمینارز اور کانفرنسز میں شرکت کے ساتھ خود بھی اسلام کا مطالعہ کرنے لگے۔ پھر وہ دن بھی آیا کہ رابرٹ نے اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ 1981 میں جب انہوں نے قبول اسلام کا اعلان کیا تو یہ اس دن امریکہ میں بریکنگ نیوز بن گیا۔ وہ اسلام قبول کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے تھے، بطور قانون کا طالب علم ہونے کے مجھے اسلام میں وہ تمام قوانین ملے جن کا میں نے مطالعہ کیا۔ میں ہارورڈ یونیورسٹی میں 3 سال تک قانون کی تعلیم حاصل کرتا رہا، لیکن مجھے ان کے قوانین میں ایک بار بھی لفظ عدل نہیں ملا، تاہم مجھے یہ لفظ اسلام میں کثرت سے ملا ہے۔ اسلام قبول کر کے اپنا نام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر فاروق رکھا، جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عدل کے امام تھے۔ ڈاکٹر رابرٹ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ ایک قانونی مباحثہ کر رہے تھے۔ یہودی قانون کے ایک پروفیسر بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اس کی گفتگو کی باری آئی تو اس نے بولنا شروع کیا اور اپنی گفتگو میں اسلام اور مسلمانوں پر طعن و تشنیع کرنے لگا۔ جب اس کی دشنام ترازی حد سے بڑھنے لگی تو میں نے اسے خاموش کرانے کی ٹھانی۔ میں نے اسے پوچھا، کیا آپ کو امریکی آئین میں وراثت کے قانون کا حجم معلوم ہے؟ اس نے کہا، ہاں، وہ 8 جلدوں سے زیادہ ہے۔ میں نے کہا، اگر میں آپ کے پاس وراثت کا ایسا جامع قانون لاؤں جو 10 لائنوں سے زیادہ نہیں تو کیا آپ یقین کریں گے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے؟ اس نے کہا، ایسا ممکن ہی نہیں کہ وراثت کا اتنا لمبا چوڑا قانون صرف 10 لائنوں میں سما دیا جائے۔ میں نے قرآن مجید کی وراثت کی آیتیں نکالی اور اسے پیش کر دی۔ کچھ دنوں بعد وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، ایک انسانی ذہن کے لیے یہ ممکن ہی نہیں
کہ وہ تمام قریبی رشتہ داروں کا اتنی وسعت سے احاطہ کرے کہ کسی کو بھی نہ چھوڑے، اور پھر ان کے درمیان اتنے عدل سے وراثت تقسیم کرے کہ کسی ایک پر بھی ظلم نہ کرے۔ پھر اس یہودی پروفیسر نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اللہ۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ڈاکٹر رابرٹ نے 40 برس تک دین حنیف کی گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ وہ 1 درجن کے قریب کتب اور 50 تحقیقی مقالات کے مصنف تھے۔ 1983 سے 86 تک وہ اسلامک سینٹر آف واشنگٹن کے ڈائریکٹر رہے۔ 86 میں ہی وہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف تھاٹ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک کو جوائن کیا، اور ان کی کوششوں سے امریکن مسلم کونسل کا قیام عمل میں آیا، جبکہ انہوں نے امریکی مسلم وکلاء بار ایسوسی ایشن کی بھی بنیاد رکھی اور اس کے پہلے صدر رہے۔ قطر کے سب سے بڑے تھنک ٹینک کے بھی وہ بانی تھے۔ قطر فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈی میں بھی تدریس کرتے رہے۔ وہ ہر فارم پر ڈنکے کی چوٹ پر فرمایا کرتے تھے کہ اب دنیا کے پاس اسلام کے سوا کوئی حل نہیں بچا۔ انسانیت کی نجات اسی میں ہے کہ وہ اسلام کی طرف لوٹے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد صدر ریگن نے انہیں متحدہ عرب امارات میں سفیر بنا کر بھیجا۔ یہ امریکی تاریخ کے پہلے مسلمان سفیر تھے۔ اللہ اللہ۔ گزشتہ دسمبر کی 12 تاریخ کو وہ 92 برس کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ اللہ کریم غریق رحمت فرمائے۔ وہ مارچ 1929 میں میساچوسٹس میں پیدا ہوئے تھے۔ صرف 16 سال کی عمر میں جامعہ ہارورڈ میں داخلہ لیا تھا۔ دنیا کے اربوں انسانوں میں ہم مسلمان کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارا جنم مسلمان گھرانوں میں ہوا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم نے اپنے دین سے رخ موڑ لیا اور ہمارے دین کی سب سے اچھی باتیں غیروں نے اپنا لی۔ ہم قرآن پاک تو پڑھتے ہیں، لیکن ہم قطعی طور پر اس کے مفہوم سے ناآشنا رہتے ہیں۔ اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، کیا بتا اور کیا سکھا رہا ہے، تو ہماری زندگی میں بہت سی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں دوستو۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے اپنے آپ کو اس پیغام سے محروم کر رکھا ہے، اور ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ قرآن پاک ہمیں کون سا سیدھا راستہ دکھا رہا ہے۔ راقم کی زیر تکمیل کتاب سے اقتباس۔ تو عہد کیجئے کہ اس رمضان المبارک سے ہم قرآن کریم کو ترجمہ اور مفہوم کے ساتھ سمجھنے کی اور پڑھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو دوستو، یہ تھے ڈاکٹر رابرٹ، جن کے قبول اسلام اور اسلام سے متاثر ہونے کی ایک کہانی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ سچ یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے اللہ نہ چاہے اسے ہدایت نہیں مل سکتی۔ دوستو، آج بھی اگر کوئی قرآن پاک پر صحیح سلیم الفطرت ہو کر دل کو صاف کر کے قرآن پاک پر ریسرچ کرے تو وہ سیدھا ہدایت کے راستے کو پا لیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بغض اور بے بنیاد الزامات کو اور اپنے نقطۂ نظر کو اور اپنے مذہب کی عینک کو ڈال کر قرآن کو پڑھے گا تو اس کے ہدایت نہیں ملے گی۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو کم از کم قرآن مجید کو پڑھنا اور سمجھنا چاہیے۔ کوشش کریں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں اور علماء کے پاس بیٹھ کر قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں،
جتنا زیادہ ہو سکے قرآن پاک کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو صحیح طرح پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔